بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، حضرات و خواتین، آج 5 رمضان المبارک میں قرآن مجید کے 5ویں پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ کل چوتھے پارہ کے آخر میں وراثت کے معاملات کے بارے میں بیان ہوا، عورتوں کے حقوق کے بارے میں بیان ہوا کہ عورتوں کو جو ان کا حصہ ہے وہ پورا دیا کرو۔ اور اب آخر میں ایک دو چیزیں اور بیان ہوئی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ ان کے حقوق پورے ادا کرو، لیکن اگر ان سے کوئی کوتاہی ہو، کوئی لغزش ہو، کوئی برائی یا بدکاری والا معاملہ آ جائے تو پھر سزا بھی دو۔ دور جاہلیت میں لوگوں میں ایک ایسا معاملہ تھا جس کو اللہ نے یہاں پہ رد فرمایا ہے کہ سوتیلی ماں سے وہ نکاح کر لیا کرتے تھے، تو فرمایا کہ نہیں، جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے وہ تم پر حرام ہو گئی ہیں۔ اسی حرمت کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے رشتے جن سے نکاح کرنا حرام ہے، ان کی ایک لسٹ بیان کر دی گئی، جیسے تمہاری مائیں ہیں، تمہاری بیٹیاں ہیں، تمہاری بہنیں ہیں، تمہاری پھوپھیاں ہیں، تمہاری خالائیں ہیں، بھانجیاں ہیں، بھتیجی ہیں، دودھ پلانے والی مائیں ہیں، یا وہ عورت جو پہلے سے ایک بیٹی ساتھ لے کر آئی، اب تم نے ان سے نکاح کر لیا، وہ بیٹی۔ اسی طرح دو بہنوں کا ایک وقت میں جمع کرنا یہ بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ جو کچھ پہلے گزر چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا، آئندہ کے واسطے اس میں آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ پھر ایسی پاک دامن عورتیں جو تمہاری نکاح میں آتی ہیں یا باندیاں ہوتی ہیں، اور باندیوں سے تم نکاح کرتے ہو ان کے مالک کے اس مرضی سے، جو ان کا مالک ہے، تو ان سے نکاح کرو، ان کا جو حق مہر ہے وہ بھی پورا ادا کر دو۔ مطلب یہ ہے کہ نکاح جو کرنا ہے نا، یہ صرف وقتی نہیں ہے، جیسے وقتی لذت کی خاطر کوئی نکاح کرے اور اس کے بعد وہ ختم کر دے، جیسا کہ آج کل ہمارے ہاں ایک اصطلاح ہے متع والی، یہ کوئی شریعت میں جائز نہیں ہے، بلکہ نکاح ایک بندھن ہوتا ہے، ایک تعلق ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان، جو ایسا نہیں ہوتا کہ جس کی کوئی لیمٹ ہوتی ہے کہ 1 گھنٹے میں، 2 گھنٹے میں، 1 دن میں، 2 دن میں، ایسے نہیں ہے۔ نکاح کے کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ قوانین ہوتے ہیں، اور ایک حرمت ہوتی ہے، آبرو ہوتی ہے، عورت کا ایک تقدس ہوتا ہے۔ اس سے تو عورت کی جو تقدس اور وہ احترام ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ بہرحال ان چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ فرما رہے ہیں، دیکھو یہ ہم چیزیں تمہارے لیے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ اللہ تمہیں ہدایت کے راستے پر قائم رکھے، تمہاری رہبری کرے، رہنمائی کرے، اور ہم تمہارے لیے احکامات جو ہیں وہ بڑے ہلکے پھلکے وہ مقرر کرتے ہیں، کوئی ایسا حکم نہیں لگاتے جو تمہاری بساط سے، تمہاری طاقت سے زیادہ ہو۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور اللہ فرماتے ہیں یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ انسان کی جو تخلیق اور پیدائش ہے وہ بڑی کمزور ہے، یعنی انسان کی تخلیق بہت ایسی ہے جو اتنے زیادہ احکامات کو وہ انجام نہیں دے سکتا ہے۔ عورتوں کے دل میں خیال آیا کہ بعض ایسی چیزیں ہیں جن میں مرد ہم سے بڑے ہوئے ہیں، بہت سارے اعمال ایسے ہیں جن میں مرد وہ اس میں شامل ہوتے ہیں، عورتوں پر نہیں ہیں، تو اس کے لیے عورتوں کو یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ دیکھو، اگر تم مثال کے طور پر امام نہیں بن سکتی ہیں، یا کوئی ایسے اور اعمال ہیں جس میں تم آگے نہیں بڑھ سکتی ہیں، تو یہ تو ہم نے حصے مقرر کر دیے۔ لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُوا، مردوں کے لیے وہ ہے جو وہ کمائیں، عورتوں کے لیے وہ ہے جو ان کی کمائی ہے۔ ہم نے لیکن اللہ اجر اور ثواب ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اگرچہ عورت کا حصہ دیکھیں وراثت میں تو آدھا ہے، بیٹے سے آدھا ہے عورت کا حصہ، اسی طرح گواہی بھی آدھی ہے۔ بعض لوگ تو اس میں بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، اور بڑے بڑے عجیب لوگ اپنے وہ خیالات کا اظہار فرماتے ہیں کہ دیکھو جی، عورت کو آدھا کہا گیا، آدھی گواہی، آدھی اس کی وراثت ہے، لیکن یہ ہم نہیں، یہ قرآن مجید کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ اب فرمایا گیا کہ مرد کو کس وجہ سے فضیلت ہے، فرمایا وجہ
الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ ایک تو مرد کو اللہ نے فوقیت عطا کر دی، فضیلت عطا کر دی کہ مرد کو اللہ پاک نے ایک مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے، وہ کام کاج یہ وہ جتنے باہر جو وہ کمائیاں کرتا ہے اور پھر وہ خرچ کرتا ہے، اس میں ایک قسم کی مرد کو فضیلت حاصل ہے۔ اور عورتوں کو کیا چاہیے؟ اپنے شوہروں کی اتباع کرنا، فرما برداری کرنا، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کرنا، اور مرد کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ کرے جس کی وجہ سے مرد اس سے ناراض ہو جائے۔ تو مرد کو بھی چاہیے کہ وہ اچھے طریقہ سے ان کے ساتھ سلوک کریں، اور کوئی ایسی بات نہ ہو جس کی وجہ سے تعلقات خراب ہو، اگر ہونے لگیں تو اصلاح کر لینی چاہیے۔ اس کے بعد پھر وہ جو ایک مرکزی مسئلہ ہے اس کو اللہ پاک نے بیان فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں، جو تمہارا پڑوسی ہے، جو بالکل آپ کی دیوار سے ملا ہوا ہے، اس کا بھی خیال کرو، جو دور کا پڑوسی ہے اس کے حقوق کا بھی خیال کرو۔ دیکھیے آج کل ہمارے ہاں بہت زیادہ یہ پڑوسیوں کے آپس میں اختلافات، لڑائیاں، جھگڑے ہوتے ہیں، لیکن پڑوسی کا حق یہاں بیان کیا گیا۔ بلکہ ایک حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور پڑوسی کے بارے میں بہت ساری چیزیں مجھے بیان کرنے لگے، پڑوسی کا یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، حتیٰ کہ میں نے یہ سوچا کہ شاید جبریل اب یہ کہیں گے کہ پڑوسی تمہاری وراثت کے اندر بھی حصہ دار ہے۔ مطلب کیا کہ پڑوسی کے حقوق ہیں، ان کا خیال کرنا چاہیے، بخل نہ کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ اور زیادہ عطا فرماتا ہے۔ کہتے ہیں نا، خرچ کرنے والے کو اللہ اور زیادہ عطا فرماتے ہیں، اور جو بخیل ہوتا ہے، لالچی ہوتا ہے، وہ پیسہ نہیں خرچ کرے گا، وہ جوڑ جوڑ کے رکھے گا، لیکن بخیل وہ ہمیشہ اس معاشرے کے اندر ایک کم تر حیثیت رکھتا ہے، اور جو خرچ کرنے والا ہوتا ہے، سخی ہوا کرتا ہے، اس سے لوگ بھی پیار کرتے ہیں اور اس سے اللہ بھی پیار فرماتے ہیں۔ اب اس کے بعد امر مصلح میں، یعنی جو اصلاح کرنے والا کوئی جو کام ہوتا ہے اسے امر مصلح کہتے ہیں۔ اس میں ایک چیز ہے یہ نماز۔ فرمایا نماز کا پڑھو، لیکن اس وقت نماز نہیں پڑھنی جب تم نشے کی حالت کے اندر ہو، یعنی ابھی شراب کی باقاعدہ حرمت نہیں آئی۔ جیسے دوسرے پارے ہم نے کہا تھا نا، اللہ نے فرمایا شراب اور جوا، اس کے اندر گناہ بہت زیادہ ہے۔ یہ پہلا سٹیپ تھا جو بیان کیا گیا، آہستہ آہستہ اعتدال کے ساتھ اللہ نے شراب کو حرام کیا ہے۔ اب یہ آ رہا ہے کہ دیکھو نماز پڑھتے ہوئے تم نشے میں نہ ہو۔ تو مسلمانوں کے اندر یہ چیز آ گئی کہ شراب ایسی بری چیز ہے کہ اس کو پی کر بندہ مطلب نماز نہیں پڑھ سکتا ہے۔ اس کے بعد تیمم کا حکم ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے یا کوئی اس طرح کا عذر پیش آ گیا اور وہ وضو کرنے پر قادر نہیں ہے یا پانی نہیں ہے تو اس کو تیمم کر لینا چاہیے۔ تیمم کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنے کے۔ وہ دو ضربیں ہوتی ہیں کسی پاک مٹی پر یا مٹی سے بنی ہوئی کوئی چیز ہوتی ہے، جیسے یہ اینٹیں وغیرہ جتنے ہوتے ہیں، اس کے اوپر ایک ضرب لگائیں، چہرے پر پھیر لیں، دوسری ضرب لگائیں، بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کی کوہنی سمیت کو وہ مسح کر لیں، اور پھر بائیں بازو کو دائیں والے ہاتھ سے مسح کر لیں۔ یہ تیمم ہو سکتا ہے۔ اور یہ وضو کا بھی یہی تیمم ہے، غسل کا بھی یہی تیمم ہے۔ اگر غسل واجب ہو گیا ہو اور پانی نہیں مل رہا ہو یا کوئی عذر ہو شرعی طور پر تو تیمم کیا جا سکتا ہے۔ یہودیوں کی قباحتیں، ان کی جو مسلمانوں کے خلاف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں تھیں، ان کا بیان ہو گیا۔ یہ ہمیشہ میرے پیارے پیغمبر کی بے ادبی کرتے ہیں اور کوئی نہ کوئی ایسی بات کہہ ڈالتے ہیں جس میں نبی علیہ السلام کی نافرمانی ہوتی ہے، جیسے سمعنا وعصینا، آپ کو بات کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم نے سنا وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی۔ جب کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں جی ہم تو ظاہراً بول رہے ہیں، ہم نے آپ کی بات سن لی ہے، اور ہم تو کہتے ہیں کہ جو شخص آپ کی بات نہیں مانے گا ہم اس کی نافرمانی کریں گے۔ مطلب کیا تھا کہ اوپر سے کچھ بات کہتے تھے اور معنی اس کا دوسرا لیا کرتے تھے۔ پھر ایک دفعہ شرک کی قباحت کو اللہ بیان فرما رہے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس کی ذات میں یا صفتوں میں کسی کو شریک کرنا، جو اس کی ذات ہے، مطلب وحدت الوجود ہے،
ایسی ذات کہ اس کا نہ کوئی بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ اس کی بیوی ہے، جیسے کہ لوگ اس وقت مکہ والے بھی کہا کرتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا عیسائیوں نے، تو اس سب کی نفی ہوتی ہے ذات میں۔ اسی طرح صفتیں اللہ پاک کی، کسی صفت میں اللہ کا شریک کسی کو نہیں بنانا ہے۔ بہت ساری صفات ہیں اللہ پاک کی، عالم الغیب ہونا، مشکل کشا ہونا، حاجت روا ہونا، حاضر و ناظر ہونا، مختار کل ہونا، متصرف ہونا، یہ ساری صفات قرآن مجید میں اللہ نے اپنے لیے بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا میں نے شرک کو معاف نہیں کرنا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہوئے میں چاہوں تو انہیں سب کو معاف کر سکتا ہوں۔ یہودی جب کوئی فیصلے کا وقت آتا، کوئی مسئلہ پیش ہوتا، تو وہ فیصلہ کدھر لے جاتے تھے؟ اپنے بڑوں کی طرف لے جاتے تھے، یعنی اپنے بڑے سرداروں کی طرف لے جاتے تھے کہ وہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں گے۔ فرمایا ان کو چاہیے یہ ہے، ان کو چاہیے یہ کہ فیصلہ کروانا ہے تو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ طاغوت، ہر وہ جو دین کا دشمن ہے نا وہ طاغوت ہے، چاہے وہ شیطان ہے تب طاغوت ہے، اگر وہ نبی کا مخالف ہے تب طاغوت ہے، اگر وہ نبی کے فیصلے کی مخالفت کرتا ہے تب طاغوت ہے۔ مطلب جو نبی کے فیصلے کو ہی تسلیم نہیں کرتا۔ کعب بن اشرف یہودیوں کا بہت بڑا سردار تھا، عالم تھا ان کا بہت بڑا، تو ایک دفعہ وہ مکے میں گیا اور مکے میں جا کر ان کی حمایت حاصل کرنے لگا مسلمانوں کے مخالفت میں، تو انہوں نے کہا کہ ہم تجھے تب تک تیرے پہ یقین نہیں کریں گے جب تک ہمارے بتوں کے سجدہ نہیں کرو گے۔ حالانکہ یہودی بتوں کی پرستش نہیں کرتے تھے، پوجا نہیں کرتے تھے، لیکن مسلمانوں کی مخالفت میں آ کر انہوں نے بتوں کی وہاں پہ پوجا کی، ان کے سجدے کیے، اور پھر انہوں نے کہا اس کو، کعب بن اشرف کو، یہ بتاؤ کہ مسلمانوں کا دین سچا ہے یا ہمارا دین سچا ہے جس دین پر ہم ہیں؟ تو یہ یہودی جو سب کچھ جانتے تھے اس کے باوجود کہنے لگا کہ تم ان سے زیادہ ہدایت کے راستے پر ہو۔ تو فرمایا یہودی ایسے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی مخالفت میں بڑے بڑے بول دیا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے کچھ امور ایسے بیان کیے جو احکام بالا کی طرف ہے، حکام بالا کی طرف ہیں۔ کیا مطلب؟ جو صاحب اقتدار ہوتے ہیں، صاحب سلطنت لوگ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں کہا گیا دیکھو کہ اللہ پاک نے اگر امانت تمہیں سونپ دی ہے، اقتدار دے دیا، بادشاہی دے دی، سلطنت دے دی ہے، تمہیں چاہیے کہ لوگوں کے درمیان جب تم فیصلے کیا کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کیا کرو، کسی کے ساتھ ظلم نہیں، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی آپ نے۔ جب تمہیں اللہ نے حاکم بنا دیا ہے تو تم فیصلے بھی اللہ کے دین کے مطابق کیا کرو۔ آگے یہی فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر، ایمان والو اللہ رسول کی اطاعت کرو اور ان لوگوں کی اطاعت کرو جو تمہارے حاکم بنا دیے گئے ہیں، لیکن ان کا فیصلہ وہ ماننا ہے جو دین کے مطابق ہو، جو قرآن کے مطابق ہو، جو سنت کے مطابق ہو۔ ایسا کوئی فیصلہ ان کا جو اللہ رسول کے خلاف جائے اس کی اطاعت نہیں کرنی تم نے۔ حدیث ہے نبی علیہ السلام کی، لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ اگر کوئی صاحب اقتدار ٹولہ، کوئی حکمران، کوئی وزیر اعظم، کوئی صدر اگر قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات کرتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ کر لو، وہ نہیں کرنا ہے۔ جیسے آج کل بہت ساری رسومات اور رواج ہمارے معاشرے کا حصہ بن گئے ہیں اور سارے لوگ ادھر لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ اللہ رسول کی مخالفت ہو رہی ہے اور اسے ہمارے اوپر ٹھونس دیا گیا ہے کہ یہ کام کرو، حالانکہ یہ اللہ رسول کے خلاف کام جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ یہودی کیا کرتے ہیں؟ آپ کا فیصلہ نہیں مانتے، دوسروں کا فیصلہ مان لیتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک یہودی اور ایک منافق نام نہاد مسلمان نبی علیہ السلام کے پاس آئے، آپ نے سنا ان کا اور سن کے آپ نے فیصلہ کس کے حق میں کر دیا؟ یہودی کے حق میں۔ تو منافق جب باہر نکلا اس نے کہا کہ یہ تو میرے مخالف فیصلہ ہو گیا، راستے میں حضرت عمر کا مغان پڑتا تھا، تو وہاں چلے گئے، منافق وہاں لے گیا یہودی کو۔ یہودی کا کہنے لگا چلو جاتے ہیں۔ حضرت عمر نے کیا کیا تھا اس موقع پر؟ آپ کو جب یہ پتہ چلا کہ اس کا فیصلہ نبی علیہ السلام نے یہودی کے حق میں کر دیا ہے تو آپ نے تلوار سے اس منافق کی گردن کو قلم کر دیا تھا، اور آپ نے فرمایا جس کو میرے نبی کا فیصلہ منظور نہیں، عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کرے گی۔ اور یہاں پر قرآن مجید میں اللہ پاک نے اسی چیز کو بیان کیا، فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم ہے وہ لوگ مومن ہی نہیں ہیں جو آپ کو فیصل نہیں مانتے، جو آپ کو حکم نہیں مانتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں،
ہم مومن ہیں، مومن وہ ہوتا ہے جو نبی کے فیصلے کو من و عن قبول کر لیا کرتا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ نے فرمایا اگر کوئی ایسی بات کسی سے ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، کوئی نافرمانی والا کام ہو جائے، تو فرمایا وہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا کریں، وہ ان کے لیے بخشش کر دیں گے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں گے۔ یہ وہ آیت ہے جو اس موقع پر بیان ہو رہی ہے کہ اگر ان سے کوئی گناہ ہو گیا نبی علیہ السلام کے پاس آ جاؤ۔ شان نزول اس آیت کا کیا ہے؟ وہ موقع جو نبی علیہ السلام کے اس دور میں، اس زمانے کے اندر تھا، اور آپ پھر ان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے اور اللہ پاک ان کی بخشش اور مغفرت کر دیا کرتا تھا۔ یہ نہیں کہ اس آیت کو آج بھی محمول کر دیا جائے کہ آج بھی نبی علیہ السلام سے دعا کروائی جا سکتی ہے، ان سے جا کے ہم شفاعت اور سفارش کروا سکتے ہیں۔ نہیں، شان نزول ہوا کرتا ہے آیات کا، ان شان نزول کے مطابق ہی احکامات جاری ہوا کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ دیکھو مسلمانوں، اگر کبھی دشمن کے مقابلے میں، یہودیوں کے مقابلے میں، کفار کے مقابلے میں تمہیں حکام بالا کی طرف سے کوئی فرمان جاری ہوتا ہے جہاد کے لیے، تو فرمایا پھر جہاد کیا کرو۔ خذوا حذرکم فانفروا ثبات ام انفروا جمیعا۔ جہاد کے اندر پہلو طئی نہیں کرنی ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، کمزوروں کے لیے، معذوروں کے لیے، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے اگر جہاد فرض کر دیا جائے تو اس وقت اللہ کی راہ میں نکل کھڑے ہوا کرو۔ کیوں نہیں تم نکلتے ہو؟ کیوں نہیں قتال کرتے ہو؟ دیکھو مکہ کے اندر کتنے لوگ ہیں جو بیچارے پڑے ہیں، اور وہ قریش کے ان ظلم و ستم کے اس کے نیچے بیچارے وہ تکلیفوں کے اندر ہیں، ان کے لیے نکلو اور ان کو وہاں سے آزاد کرواؤ۔ جب تک حکم نہیں آیا تھا جہاد کا، اس وقت تک کہا گیا جہاد نہیں کرنا۔ جب جہاد کا حکم آ گیا، فرمایا اب پسو پیش نہیں کرنا کہ لما کتبت علینا القتال، اب کیوں ہم پر جہاد فرض کر دیا گیا ہے۔ جب جہاد کا حکم آ جائے، آواز آ جائے، تو اللہ کے راستے میں نکل کھڑے ہوا کرو۔ یہ میرے پیارے پیغمبر کے وہ ارشادات عالیہ ہیں، وہ فرامین ہیں جن پر ہر مسلمان کو عمل کرنا ضروری ہے۔ فرمایا یہ لوگ قرآن کی طرف کیوں نہیں آتے؟ افلا یتدبرون القرآن، یہ کن کتابوں کے پیچھے بھاگے ہوئے ہیں؟ قرآن مجید آ گیا، مصدق آ گیا، تصدیق کرنے والا آ گیا، اور اس قرآن پاک کی بات کو نہیں مانتے، اپنے بڑوں کے سامنے جاتے ہیں اور اپنے سرداروں کے ساتھ فیصلے جا کے کرواتے ہیں۔ فرمایا ان کے فیصلوں میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن قرآن کے فیصلے میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کہیں اور سے نازل ہوا ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے، لیکن یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اس کا ہر فیصلہ 100% حق ہوا کرتا ہے اور اس کو ماننا ضروری ہوتا ہے۔ منافقین کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی دو جماعتیں نہیں بننی چاہیے۔ منافق ہی ہوتا ہے۔ ہاں، جن سے تمہارا کوئی معاہدہ ہو گیا ہو ان کے ساتھ بے شک کوئی ایسی بات نہ کریں، آپ جہاد نہ کریں، قتال نہ کریں۔ جن کے ساتھ معاہدہ ہو گیا، چاہے وہ کافر ہیں چاہے وہ مشرک ہیں، کسی ایمان والے سے اگر خطا طور پر کوئی قتل ہو جائے تو اس کی دیت کا حکم آ گیا کہ دیت بھی ہے اس کا، وہ جو اس کو دی جائے گی۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا دیکھو دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں، ایک لوگ اللہ کی جہاد میں وہ نکلے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کی راہ میں جو نکلے ہوئے ہیں، اللہ فرماتے ہیں فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین، بیٹھے ہوں پر مجاہدین جو اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں ان کو اللہ پاک نے بہت بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ہجرت جب ہوئی تو ہجرت وہاں فرض ہو گئی تھی، یاد رکھیے گا، جب مکہ سے ہجرت کا حکم آ گیا تھا کہ ہجرت کر جاؤ تو کچھ لوگ وہاں رہ گئے تھے، تو فرمایا وہاں پہ اب رہنا نہیں، جہاں تک ممکن ہو ہجرت کے لیے آپ کو نکل کھڑے ہونا چاہیے۔ اگر ہجرت نہیں کرو گے اور موت کا وقت آ جائے گا اور تم سے پوچھا جائے گا کیوں نہیں نکلے تھے، اور تم کہو کہ جناب ہم تو وہاں کمزور تھے، ایسے تھے، یہ تمہاری کوئی بات وہاں پہ تسلیم نہیں کی جائے گی۔ نماز قصر نماز ہوتی ہے، صلاۃ الخوف کا ذکر ہے، یہاں پہ قصر نماز بھی ساتھ آ گئی کہ جب انسان سفر میں ہو اور سفر میں نماز پڑھنی ہو تو وہ 4 رکعت کے بعد 2 فرض پڑھے جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نماز قصر کا معنی ہوتا ہے تھوڑے کے۔ تو وہاں پر یہ اللہ پاک نے ایک ہدیہ کے طور پر، تحفے کے طور پر ہمیں دے دیا کہ نماز قصر کر لیا کرو۔ قصر نماز کے لیے اپنے شہر سے نکلتے ہوئے آپ نے آگے کا فاصلہ دیکھنا ہے، جہاں آپ جانا چاہتے ہیں تقریباً 78 کلومیٹر کا فاصلہ اپنے شہر کے حدود سے نکل کر آگے ہو تو وہاں آپ قصر کر سکتے ہیں، اس سے کم میں قصر نہیں ہوتی ہے۔
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے اوقات کا ذکر کر دیا. دیکھو نماز وقت میں ہوتی ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ ہم نے نماز کو اپنے وقت میں فرض کیا ہے. تو نماز فرض ہے اپنے وقت میں، بغیر وقت کے آپ مطلب زور کی نماز پڑھنی ہے آپ نے، تو وہ وقت ہوگا تو آپ پڑھیں گے، عصر کا وقت آئے گا تو آپ پڑھیں گے. ایک وقت میں دو نمازیں آپ جمع نہیں کر سکتے ہیں، یاد رکھیے گا، سوائے عرفات میں اور مزدلفہ میں دو نمازیں جمع کی جاتی ہیں، مغرب اور عشاء. اور عرفات کے میدان کے اندر دو نمازیں جمع کی جاتی ہیں، ظہر اور عصر. وہاں پہ حکم ہے کہ آپ یہاں پہ جمع کر لیں. اسے کہتے ہیں کہ وہ جمع جو ہے نا، وہ مطلب شریعت نے اس کا ہمیں اجازت دے دی ہے کہ جمع کر لو. تو اگر آپ سفر میں ہیں تو اگر قصر نماز پڑھنی ہے تو ایک نماز کو آخر وقت میں لے جائیں، دوسری نماز کو پہلے وقت میں لے جائیں، کہ پہلا جو نماز کا وقت ہے اس کے آخری 5 منٹ میں آپ نے ایک نماز پڑھ لی، اگلی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا، اس میں آپ نے اپنی نماز پڑھ لی. یہ تو جائز ہے، لیکن ایک وقت کی نماز میں دوسرے وقت کی نماز نہیں پڑھی جاتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک دفعہ ایک چوری ہو گئی مدینہ کے اندر. ایک بشر نامی بندہ تھا، اس نے چوری کر لی کسی کی، اور وہ جناب کچھ آٹے کا گٹو تھا، کچھ ہتھیار تھے، وہ لے کر چلا گیا. اس نے جا کر جناب اس بوری کا جو منہ تھا وہ کھولتا گیا. ایک رفع نامی مسلمان تھے، ان کے گھر تک ایک وہ علامت کے طور پر آٹا گرتا چلا گیا. وہاں اس نے جناب ہتھیار رکھوا دیا اس کے گھر، اور پھر آگے اپنا وہ آٹا لے کر گھر چلا گیا. پتہ چلا بھئی یہ فلاں بندے کے گھر تک اس کا پہنچا ہے. رفع کو پوچھا گیا، رفع نے کہا جی میرے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ بندہ میرے پاس ہتھیار رکھوا گیا ہے، آٹے واٹے کا مجھے کوئی پتہ نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کیا، اسی کو سمجھا کہ جس کے گھر تک وہ شخص لے کر گیا تھا آٹا، اور پھر وہ اپنے گھر میں جا کر اس نے چھپا دیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی چور ہے جس کے گھر تک یہ نشان آٹے کے پہنچے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنے پیارے پیغمبر کو قرآن نازل کر کے بتایا کہ نہیں، اصل جو چور ہے، جو اصل مجرم ہے، وہ کوئی اور تھا. اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، میرے پیغمبر جس بارے میں آپ کو پتہ نہ ہونا، اللہ آپ کو اس بارے میں بتا دیا کرتا ہے. اور یہ وہ علم ہے، اس کو اطلاع کہتے ہیں، کہ ایک چیز کا آپ کو پتہ نہیں تھا، اللہ پاک نے آپ کو اس بارے میں خبر دے دی. اس 5ویں بارے کے آخر میں اللہ نے ایک دفعہ پھر شرک کی تردید کی، لیکن تھوڑی سی اس میں تفصیل بیان کر دی کہ یہ لوگ بتوں کی پرستش کرتے ہیں، اور جناب ان لوگوں نے بتوں کے لیے جانور چھوڑے ہوتے ہیں، اور جانوروں کے کان کاٹ دیا کرتے ہیں علامت کے طور پر کہ یہ ہمارے فلاں بت کا ہے، فلاں بت کا، فلاں بت کا. اس سے کوئی کام نہیں لیتے، اس کا بڑا احترام اور اکرام کرتے ہیں. جیسے آج کل بھی آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں نے جانور پال رکھے ہوتے ہیں کہ فلاں سال کے بعد فلاں جگہ پہ لے جائیں گے، فلاں سال کے بعد فلاں جگہ لے جائیں گے. یہ ایک مطلب علامت کے طور پر گلے کے اندر کو رسی ڈال دینا، گلے کے اندر کو کپڑا ڈال دینا، جس کی وجہ سے یہ پتہ چل جائے. اس کی اللہ پاک نے تردید فرما دی ہے. اور ایک مرتبہ پھر عورتوں کے حقوق کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھو عورتوں کے حقوق پورے کے پورے ادا کرنے ہیں. اگر اور خاوند اور بیوی میں اگر کوئی جھگڑا ہو جائے تو ان کو چاہیے کہ وہ اصلاح کر لیا کریں، صلح کر لیا کریں. اور فرمایا اگر اپنا کوئی مطلب تقاضا ہے، اپنی جان کے لیے کوئی چیز ہے، قدرت رکھتا ہے، فرمایا وہ چیز دے کر بھی اپنے شوہر سے صلح کی جا سکتی ہے. فرمایا کہ اللہ پاک ہی ہیں سب کچھ دینے والے اور معاف کرنے والے اور توبہ قبول کرنے والے. اور فرمایا ایمان والو گواہی دیا کرو، سچی گواہی دیا کرو، چاہے وہ اپنے والدین کے خلاف ہو، چاہے اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہو. گواہی دیتے ہوئے کوئی رو رعایت نہ دیکھا کرو، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا باپ ہے، فلاں ہے فلاں ہے. کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. اس وقت نہیں دیکھنا امیر کون ہے، غریب کون ہے، اللہ تم سب کو دیکھنے والا ہے. پھر ایک دفعہ اللہ رب العزت منافقین کا تذکرہ کر رہے ہیں. دیکھو ایمان بھی لاتے ہیں، پھر یہ نفاق بھی اپنے دل کے اندر پیدا کرتے ہیں، لیکن یہ ظاہری طور پر کیا کرتے ہیں، لوگوں سے، مسلمانوں سے صرف نفع حاصل کرنے کے لیے، پیسے بٹورنے کے لیے یہ نزدیک ہو جاتے ہیں. جب مسلمانوں کو فتح ملتی ہے تو کہتے ہیں دیکھو ہم آپ کے ساتھ نہیں تھے، ہمیں بھی حصہ دو، اس میں سے جو مال تم لے کر آئے ہو اس میں سے ہمیں بھی نصیب اور حصہ ملنا چاہیے. فرمایا نہیں،
نہیں، یہ لوگ مومن نہیں ہیں، یہ پرلے درجے کے جھوٹے لوگ ہیں، عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں جھوٹی موٹی، حالانکہ اصل عزت دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ فرمایا منافقین ان کا نماز پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے بڑا تھکا ماندہ بندہ ہو، ٹوٹے جسم کے ساتھ یہ نماز پڑھتے ہیں، اور ان کا نماز پڑھنا ایسے ہے جیسے یہ جان چھڑانا چاہتے ہوں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا منافق لوگوں پر دو نمازیں بڑی بھاری ہوتی ہیں، ایک عشاء کی نماز، ایک فجر کی نماز، اس وقت اٹھنا، مسجد میں آنا اور مسجد میں باجماعت نماز پڑھنا، فرمایا یہ منافقین پر بڑی بھاری ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ناظرین، حاضرین، سب کو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی بھی پابندی کریں، اور جو احکامات اللہ قرآن مجید میں بیان فرماتا چلا جا رہا ہے، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔